ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما، اللهم رب زدني فهما، اللهم اعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثاني السنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. صدق اللہ العظیم. حضرات، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے. حمد و ثنا کے بعد عرب عرب درود و سلام اس ذات اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے، کہ جن کے قلب ادر کے اوپر مالک رب العالمین نے قرآن جیسی مقدس و معلی کتاب کو نازل فرمایا ہے. اسی کتاب حمید میں سے آپ احباب کے سامنے قرآن کریم کا ایک چھوٹا سا مقام تلاوت کیا، کہ جس مقام عالی شان کے اندر مالک رب رحمان نے اس سمر کا اعلان فرما دیا. ثانی السنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. اللہ رب العالمین نے اس مقام کے اندر دو عظیم ساتھیوں کا تذکرہ فرمایا اور اس سمر کا اعلان فرما دیا کہ دو میں سے دوسرا، جب وہ دونوں غار میں تھے، جب یہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. حضرات دی وقار، ان دو ساتھیوں کا تذکرہ مالک رب العالمین نے کیا کہ جنہوں نے کے لیے اللہ کی ربوبیت کے لیے، اللہ کے نام کو عام کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کی توحید کو اس کائنات کے اندر غالب کرنے کے لیے اپنے شہر مکہ کو چھوڑا. کہ وہ مکہ شہر کہ جن کے ساتھ یہ دونوں ساتھی محبت کرنے والے، ان دونوں ساتھیوں کا پیار تھا. لیکن حضرات، جب اللہ کی رضا ہو، جب اللہ رب العالمین نے بڑا کام کروانا ہو، تو حضرات اس بڑے کام کے لیے بڑی قربانی دینا پڑتی ہے. حضرات دی وقار، یہ دو ساتھی جن کا تذکرہ مالک رب العالمین نے اپنی کتاب حمید میں فرمایا، کائنات کے امام محمد کریم علیہ السلام کے ساتھ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق ہے. حضرات دی وقار، ان کا مقام، ان کا رتبہ، ان کی فضیلت آج آپ احباب کے سامنے ہوشگار کروں گا. آپ نے محرم الحرام کے ماہ مقدس کے اندر سیدنا حضرت عمر بن خطاب کی سیرت کو سنا، سیدنا حضرت عثمان کی سیرت کو سنا، سیدنا حضرت علی المرتضیٰ کی شہادت کو بھی سنا، اور آج کائنات کے اس عظیم انسان کی عظمت کی بابت گفتگو کرنے جا رہا ہوں، جس کو مالک رب العالمین نے بڑی عزت عطا فرمائی، بڑی رفت عطا فرمائی. وہ عظیم انسان ہر وقت آمینہ کے لال علیہ السلام کے ساتھ رہنے والا، اگر حبیب کائنات جنگ کے اندر ہے وہ ان کے ساتھ ہے، اگر حبیب کائنات علیہ السلام نماز کے اندر ہے وہ ان کے ساتھ ہیں، اگر حبیب کائنات سفر کے اندر ہیں تو وہ ان کے ساتھ ہیں، اگر حبیب کائنات حضر کے اندر ہیں تو وہ ان کے ساتھ ہیں، اگر
کائنات کے مالک نے آپ کو ہجرت کے لیے جانے کا اعلان فرما دیا تو حبیب کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھی سیدنا حضرت ابوبکر صدیق کو بنا دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کی عصمت اور عفت کا عالم کیا ہے، حبیب کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مقدسہ سے اس سمجھ کا اعلان فرما دیا۔ مسجد نبوی کے اندر کھلنے والے سارے بابوں کو بند کر دیا جائے، تمام گیٹوں کو مقفل کر دیا جائے، لیکن میرے پیارے صدیق اکبر کے گیٹ کو نہ بند کیا جائے۔ صدیق اکبر کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ کائنات کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مقدسہ سے اس خبر کا اعلان فرما دیا کہ ہر بندے کے بال نے میرے ساتھ تعاون کیا ہے، ہر بندے نے اپنی بصارت اور علم کے ساتھ میرے ساتھ محبت کا اظہار کیا ہے، لیکن ابوبکر صدیق وہ عظیم شخصیت ہے کہ جنہوں نے اپنا سارا مال آمینہ کے لال علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں کے اوپر نچھاور فرما دیا، میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر نچھاور کر دیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تمام لوگوں کے حقوق کو میں رب العالمین کی رحمت سے اس مقام کے اوپر عطا کر کے جا رہا ہوں، لیکن ایک اکیلے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق نظر آئیں گے کہ جن کا حق میں اللہ رب العالمین کی رحمت سے ادا کروں گا، یہاں ادا نہ کر پایا۔ حضرت دی وقار حبیب کائنات کی دعوت ہے، آمینہ کے لال علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خبر کا اعلان فرما دیا اور لوگوں سن لو، میرے ابو بکر صدیق کو تک نہ کرنا۔ ابو بکر صدیق وہ عظیم شخصیت ہے کہ جنہوں نے ہر مشکل وقت کے اندر میری تصدیق کی، ہر مشکل وقت کے اندر میرا ساتھ دیا۔ اگر مال ہو اللہ کی رضا کے لیے دے دیا، اگر بیٹی ہو اس کو میری سوجا بنا دیا۔ حضرت دی وقار حبیب کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرما دیا کہ اللہ رب العالمین اگر مجھے یہ عادات بخشے کہ میں دنیا کے اندر اپنا کوئی خلیل دوست بنا سکتا تو میں سیدنا حضرت ابوبکر صدیق کو بناتا۔ میرا خلیل، میرا دوست، میرا مالک، میرا رب العالمین ہے۔ حضرت دی وقار صدیق اکبر کی عظمت اور عفت کا عالم کیا ہے۔ ایک دن آمینہ کے لال علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ مسجد نبوی ایک آنے والی عورت آتی ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اپنا مسئلہ لے کر کے آتی ہے۔ حبیب کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے مسائل کو حل فرما دیا، اس کی ضرورت و حاجت کو پورا فرما دیا، چاہتے ہوئے حبیب کائنات سے دریافت فرماتی ہے آقا جی مجھے یہ تو بتلائیے گا کہ کل اگر میں آپ کو نہ مل پاؤں، آپ کے بعد حاجت کے لیے آؤں، اپنے مسائل دریافت کرنے کے لیے آؤں، آپ کو نہ پاؤں، آقا کس سے پوچھوں؟ حبیب کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صدیق اکبر سے پوچھو۔ حضرت صدیق اکبر کی عظمت اور عفت کو حبیب کائنات علیہ السلام نے اپنی زندگی پاک کے اندر عزت والا اور مقام والا بنا دیا۔ سیدنا حضرت عمر بن خطاب اور سیدنا حضرت ابو بکر صدیق وہ عظیم شخصیات ہے کہ میرا پاک پیغمبر مدینے کی جس گلی کے اندر ہو ان کے ساتھ ابو بکر صدیق، میرا پاک پیغمبر مدینے کے جس مزار کے اندر ہو ان کے دائیں بائیں ابو بکر و عمر، میرے پیغمبر پاک جس جگہ کے اوپر ہو وہ ابو بکر و عمر ان کے ساتھ ہو۔ اور ابو بکر کی عصمت اور عفت کا کیا عالم ہے۔ حبیب کائنات علیہ السلام مدینہ منورہ کے اندر موت و حیات کی کشمکش کے اندر
کلا ہے، حضرت بلال آتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں الصلاۃ، حبیب کائنات نماز کا ٹائم ہو گیا، الصلاۃ، آمینہ کے لال نماز کا ٹائم ہو گیا۔ مسجد نبوی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا چمگھٹا ہے، نماز پڑھنے کا وقت آیا، صحابہ کرام اپنے پیر کو تلاش فرما رہے ہیں، صحابہ کرام اپنے محبوب کے چہرے کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ حبیب کائنات علیہ الصلوۃ والسلام حضرت اما عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر اقدس کے اندر موجود ہے۔ وہ گھر کس کی عصمت والا، وہ گھر کتنا مقام والا، اس گھر کی عصمت کا عالم یہ ہے کہ حبیب کائنات کو مالک نے 13 بیویاں عطا فرمائی۔ حضرات کسی بیوی کے بستر کے اوپر میرے پیغمبر کی ذات پاک کے اوپر وحی نہ آئے، لیکن عائشہ تیری عصمت کیا ہے، عائشہ تیرا مقام کیا ہے، عائشہ تیرے گھر کی رفت کیا ہے کہ تو جہاں ہو اگر وہاں نبی کا مصلی ہو، نبی کا بستر ہو، میرے پیغمبر کے اوپر وحی آئے۔ آج اس گھر کی طرف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین بڑے ہی محبت کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ ان کے پیر بیمار ہے، ان کے مرشد بیمار ہے، ان کے پیر بیمار ہے، الصلاۃ الصلاۃ کہہ رہے ہیں۔ مسجد نبوی میں کوہرام ہے، میرے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام بیمار ہے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو ہوش آیا۔ حضرت اما جان عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان فرمایا، حبیب کائنات آپ کے غلام نماز کے لیے پورا رہے ہیں، نماز کے لیے تڑپ رہے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے آپ کے چہرے انور، چہرے اقدس کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ حبیب کائنات علیہ السلام نے فرمایا میرے ابو بکر کو کہو، میرے ابو بکر کو کہو امت مسلمہ کو نماز پڑھائے، میرے ابو بکر کو کہو میرے تمام صحابہ کو نماز پڑھائے۔ ان صحابہ میں میرے حبیب کائنات کے چچا جان حضرت عباس بھی ہیں۔ حضرت عباس کی عظمت کا عالم یہ ہے، مقام بدر ہے، بدر کے مارکے کے اندر حضرت عباس کو آمینہ کے لال علیہ الصلوۃ والسلام نے پکڑا ہوا ہے اور حضرات ان کے ہاتھوں کو باندھا ہوا ہے۔ آمینہ کے لال علیہ السلام اپنے خیمہ پاک کے اندر موجود ہے۔ حضرت عباس سے میرے پیغمبر کی محبت کیسی ہے، میرے پیغمبر کا پیار کیسا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عباس ابن ابو عبد المطلب کو اپنا باپ کہتے ہیں۔ میرے پیغمبر کے چچا ابھی ایمان والے نہیں ہوئے، لیکن حضرات دی وقار جب ان کے ہاتھوں کو باندھا گیا، ان کی آہو قرار کو، ان کے تڑپنے کو، مچلنے کو حبیب کائنات کے کانوں نے سنا۔ حبیب کائنات ہچکی بندھا کر کے رونے لگ جاتے ہیں۔ صحابہ کرام بھی پریشان ہے، میرے محبوب کے خیمے میں رونے کی آواز آئی، لیکن حضرات کسی کو جرأت نہ ہوئی کہ وہ پیغمبر کے خیمے میں داخل ہو۔ حضرات سارے صحابہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ کہا ابو بکر نبی کائنات محمد رسول اللہ اپنے خیمہ پاک کے اندر رو رہے ہیں، اپنے خیمہ پاک کے اندر سسکیوں کے ساتھ آپ کی آوازیں آ رہی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق میرے پاک پیغمبر کے خیمے کے اندر گئے، آقا علیہ السلام کو روتے ہوئے پایا۔ صدیق اکبر نے کوئی وجہ نہ پوچھی، صدیق بھی رونے لگ گیا، صدیق کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے، صدیق بھی سسکیوں کے ساتھ میں تیرے پیغمبر کے ساتھ رو رہے ہیں۔ اور پوچھا آقا جی وجہ کیا ہے، آپ کا دل بے قرار کیوں ہوا، آقا آپ کی آنکھوں آنکھ کے اندر آنسو کیوں آئے، آقا آپ نے کیوں روئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا پیارے ابو بکر میرا چچا آج میرے خیمے کے ساتھ بندھا ہوا ہے، میرا چچا آج اس کے ہاتھوں کو باندھا ہوا ہے، میں چچا سے محبت کرنے والا، میں چچا
چچا سے پیار کرنے والا، میں چچا کی محبت کو اپنے دل میں بسا لینے والا۔ حضرت آقا علیہ السلام فرماتے ہیں لیکن مالک کائنات نے مجھے تمام لوگوں کے لیے رحمت بنا کر کے وہ مبعوث فرمایا ہے۔ اگر میرا چچا کہتی ہے اور بھی کہتی ہے، ان کے ہاتھوں کو بھی باندھا گیا، میرے چچا کے ہاتھوں کو بھی باندھا گیا، لیکن آج اپنے چچا کو حالت کے اندر دیکھ کر کے حبیب کائنات رو رہے ہیں۔ آج وہ چچا بھی موجود ہے، حضرات بھی بکار، ان کے ساتھ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ بھی موجود ہے، جس علی پاک کو میرے پاک پیغمبر نے اپنی بیٹی دی، اپنی نور نظر دی، اپنے دل کا ٹکڑا دیا۔ حضرات کون سی بیٹی ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کون ہے؟ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ اس وقت حضرت حسنین پاک بھی موجود تھے، اس وقت توہرے داماد حضرت عثمان بن عفان بھی موجود تھے، میرے پیغمبر کے سسرے پاک حضرت عمر بن خطاب بھی موجود تھے، لیکن میرے پیغمبر نے کہا تو کیا کہا، پیاری عائشہ اپنے بابا ابو بکر کو کہو میری موجودگی کے اندر، میری موجودگی کے اندر میرے مسلے پہ کھڑے ہو کر کے میرے اپنوں کو، میرے بیگانوں کو، میرے غیروں کو اللہ کی توحید کے سبب کو بلند فرما دو، نماز کو پڑھو۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ نے انکار کیا، آقا میرے بابا کا نرم دل ہے، آقا میرا بابا کس طرح آپ کی موجودگی کے اندر، آپ کے ممبر پاک کے بعد، آپ کے مصلی پاک کے اوپر کھڑے ہوں گے۔ میرے آقا نے کہا کیوں میرے ساتھ یوسف والا معاملہ کرتے ہو؟ میرے ابو بکر کو کہو کہ جاؤ ابو بکر، آج امت مسلمہ کا امام میں محمد کریم نے تجھے بنا دیا ہے۔ حضرات دی وقار سیدنا حضرت ابو بکر کی عظمت کیا ہے، حبیب کائنات کی موجودگی کے اندر 17 نمازیں حضرت ابو بکر صدیق نے مسجد نبوی میں پڑھائی۔ اب جب حضرت ابو بکر صدیق اپنے اصحاب، میرے پیغمبر کے اصحاب، میرے پیغمبر کے دیوانوں کو نماز پڑھا رہے ہیں، حضرت آقا علیہ السلام اپنے گھر مبارک سے نکلتے ہیں، مسجد نبوی کے اندر کھلنے والے اس دروازے سے نکلتے ہیں جو باب سیدہ اما عائشہ صدیقہ کے گھر کو جاتا ہے۔ حضرت آقا علیہ السلام نے دروازے کو کھولا اور یہ پیارا منظر دیکھا، آج ہاشمی میرے ابو بکر کے پیچھے ہیں، آج امت مسلمہ سے جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے میرے ابو بکر کے پیچھے ہیں۔ دروازہ کھل جاتا ہے، اب دروازہ کھلتا ہے، میرے پیغمبر کے آنے کی آہٹ آتی ہے، میرا پیغمبر آئے، خوشبو آئے، خوشبو کے حلے آئے، صحابہ کرام رضوان اللہ نے اجمعین کو پیغمبر کی خوشبو آئی، حضرت ابو بکر صدیق کو پیغمبر کی خوشبو آئی، حضرت ابو بکر صدیق مسلے سے پیچھے ہٹنے لگے، میرے پیغمبر نے دامن کے اوپر ہاتھ رکھا، کہا ابو بکر میں محمد نے تجھے مسلے والا بنایا ہے، میں محمد نے تجھے امام بنایا ہے، میں محمد نے تجھے قائد بنایا ہے، میں محمد نے تجھے خلیفہ بنایا ہے۔ اور حضرات آج لمحہ بگڑیا ہے، اگر کوئی محرم کی آٹھ کے اندر پیغمبر کے خلیفہ کے اوپر تبرہ بولے، اگر کوئی محرم کی آٹھ کے اندر پیغمبر کے صحابی کے اوپر تبرہ بولے، ان بابا کے پہل کہوں گا، ان کالے بدن والوں کو کہوں گا، رب اکبر کی قسم ہے، ابو بکر صدیق قسمت والا، ابو بکر صدیق مقام والا، ابو بکر صدیق اتنی عظمت والا۔ اسلام میں سب سے پہلا وہ نوجوان ہے جو پیغمبر کی ذات کے اوپر ایمان لا کے آنے والا سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کھانے والا سیدنا حضرت ابو بکر صدیق ہے، نبی کے لیے حضرات ہمارے سول کو صاف کرنے والا سیدنا حضرت ابو بکر صدیق ہے، نبی کی ذات پاک کو ہمارے سول کی بلندی پہ اٹھانے والا سیدنا حضرت ابو بکر صدیق ہے، نبی علیہ السلام کے لیے اپنے جناب والا پاؤں کے اوپر موسی کالے رنگ کے جانور کو ڈھنکوانے والا ابو بکر صدیق ہے، نبی علیہ السلام کے ساتھ رہنے والا ابو بکر صدیق ہے، نبی کی توحید کو عام کرنے والا ابو بکر صدیق ہے، نبی کی صداقت کا پرچار کرنے والا ابو بکر صدیق ہے، نبی کی
ابو بکر صدیق ہے، اور نبی علیہ السلام کا حضرات دی وقار سسر پاک بننے والا ابو بکر صدیق ہے۔ ابو بکر صدیق کی دو خواہشیں ہیں، اللہ بیٹی میری ہو، اللہ بیٹی میری ہو، روزہ محمد کریم کی ہو، اللہ چہرہ پیارے پیغمبر کا ہو، دیکھنے والی آنکھیں میری ہو۔ اللہ رب العالمین نے غار ثور کے اندر حضرت ابو بکر صدیق کی ان خواہشات کو پورا فرما دیا۔ غار ثور کی چڑھائی چڑھ جانے والا، غار ثور کے اندر داخل ہو جانے والا پیغمبر کے لیے اپنے جسم پاک کو موذی جانوروں کے سامنے رکھ دینے والا آج پیغمبر کے چہرے اقدس کو دیکھ رہا ہے، موذی جانور ڈھس رہا ہے۔ جس طرح آج پاکستان کے اندر یہ کالے بدن والے، یہ کالے وجود والے، جن کے جسم بھی کالے، جن کے وجود بھی کالے، جن کے چہرے بھی کالے، جو رافضی بے ایمان آج پاکستان کے اندر حضرت صدیق اکبر کی شان کی گستاخی کرے، ان بے ایمانوں نے گستاخی کی۔ آج باباگے دہل کہوں گا، حکمرانوں نے وقت سے کہوں گا، ضابطہ حرکت میں نہیں آتا۔ اگر تیری صداقت کی باری ہو، تیری بھتیجی کی عصمت کی باری ہو، تیرے بھائی کے مقام کی باری ہو، ضابطہ حرکت میں آئے حضرات دی بغا، لیکن میرے پاک پیغمبر کے سسرے پاک کی باری ہو، صدیقہ کائنات حضرت اماں عائشہ کی طہارت کی باری ہو، حضرات دی بغا حضرت عمر پاک کی صداقت کی باری ہو، حضرت عثمان پاک کی عزت و صحابت کی باری ہو، حضرت عمر پاک کی شان کی باری ہو، اس وقت تیرا ضابطہ حرکت میں نہیں آتا۔ لیکن حضرات آج بانگے دہل کہوں گا، رب اکبر کی قسم ہے، ہم شہر شہر نگر نگر صدیق اکبر کی عصمت کا ڈنکا بلند کریں گے، صدیق اکبر کے مقام کا ڈنکا بلند کریں گے۔ صدیق اکبر کی عصمت کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام غار ثور کے اندر ہے، غار ثور کے اندر میرے پیغمبر صدیق اکبر کی گود میں لیٹے ہوئے ہیں، اور صدیق اکبر کی پاک آنکھیں ہیں میرے محبوب کا دیدار فرما رہی ہے، میرے محبوب کا چہرہ انور دیکھ رہی ہیں۔ حضرات پیارے کا چہرہ کیسا ہے؟ رب کائنات کی قسم ہے، جو حبیب کا چہرہ ایمان کے ساتھ دیکھ لیتا ہے اور دیکھ کر کے اسی ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، رب کائنات کی قسم ہے، کل قیامت والے دن جہنم کی آگ اس چہرے کو چھوئے گی نہیں، اس چہرے کو جلائے گی نہیں، اس چہرے کے پاس آئے گی نہیں۔ حضرات بھی بغیر صدیق اکبر آمینہ کے لال کے چہرے اقدس کی تصویر بنا کر کے اپنی آنکھوں میں سجانے والا آہا محمد ہے ایسا آئینہ کہ ایسا دوسرا آئینہ نہ کسی کی بس میں خیال میں، نہ نگاہ آئینہ ساد میں۔ آہا حضرات بھی بغیر حبیب کائنات کا چہرہ کیسا ہے؟ سیدنا حضرت جعفر یاد آئے، حضرت جعفر تیرے مقدر اور نصیب پر قربان جاؤں، تیری عصمت کتنی ہے، تیرا مقام کتنا ہے، تو حبیب کائنات کا چہرہ دیکھ رہا ہے، رات 14ویں کی ہے، آسمان پورے عرب کو منور کیے ہوا ہے۔ حضرت آقا علیہ السلام محجبین آقا، آمینہ کے لال آقا، حضرت فاطمہ کے والد آقا، حضرت حسنین کلیم کے نانا آقا، حضرت حبیب کائنات، حضرت عائشہ کے شوہر آقا، حضرت فاطمہ کے بابا آقا آج مسجد نبوی میں لیٹے ہوئے ہیں۔ حضرت جعفر آئے، کبھی آسمان کے چاند کو دیکھا، کبھی ماہ انوار کو دیکھا، کبھی آسمان کے چاند کو دیکھا، کبھی محمد رسول اللہ کے چہرے اقدس کو دیکھا، اپنی زبان سے کہتے ہیں اے آسمان کے چاند اگر تجھے نور ملا ہے، آمینہ کے ماہ پرور حبیب کائنات کے شوہر اعظم سے ملا ہے، فاطمہ کے ابا پیارا سے ملا ہے، حسنین کریمین کے نانا جان سے ملا ہے۔ حضرات دی وقار اس آقا کا چہرہ حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا۔ اللہ رب العالمین نے عصمت کتنی عطا فرمائی ہے۔ آمینہ کے لال علیہ السلام کے چہرہ دیکھنے کے بعد جب واپس پلٹتے ہیں صدیق اکبر کو حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں
ہیں میرے ساتھ سودا کر لے. کہا کیا سودا ہے؟ کہا میری زندگی کی عبادت لے لے, میری زندگی کی ریاضت لے لے, میری زندگی کا نبی کے ساتھ تڑپنا لے لے, میری زندگی کے اندر میں نے جتنی بھی جہاد کی ہے, میں نے زندگی کے اندر جتنا بھی مار کے کیے ہیں, ان سب کی نیکیاں لے لے, مجھے 3 رات غار سور کی نیکیاں دے دے. اور لوگوں کیوں کہا؟ ایک دن حضرت اما عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آقا جی سے فرماتی ہے, آقا جی آج آسمان کے اوپر بڑے ستارے نظر آ رہے ہیں, ان ستاروں کو کوئی بندہ بھی شمار نہیں کر پائے گا. آقا جی ایسا بھی کوئی خوش قسمت ہوگا, آپ کا ایسا بھی کوئی غلام ہوگا کہ اس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہوگی. حضرت آقا علیہ السلام نے کہا ہاں 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 میرا ایک غلام ہے, خطاب کا بیٹا عمر ہے, ہاں ہاں میرا یہ پیارا ہے, اس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہے, جس کو فرمائش نہیں کیا جا سکتا, جس کو بھاتا تحریر میں لے کر کے نہیں آیا جا سکتا. ان آسمان کے ستاروں جتنی نیکیاں میرے عمر بن خطاب کی ہیں. حضرت اما عائشہ کا چہرہ اتر گیا. کہا آقا میرے دل کے اندر خیال اور آرزو ہے کہ آج آپ میرے بابا حضرت ابو بکر کا نام لیتے, میرے بابا ابو بکر کی عصمت کا نام لیتے. حضرت آقا فرماتے ہیں تو ابو بکر کی عصمت پوچھتی ہے اور پیمانہ ستاروں کو بنایا ہوا ہے, رب اکبر کی قسم ہے میرے ابو بکر پاک کی وہ 3 راتوں کی نیکیاں ان آسمان کے ستاروں سے بڑھ کر کے ہیں جو حضرات شمار نہیں کی جا سکتی. اسی لیے تو پیارے عمر نے کہا تھا میری زندگی کا تڑپنا لے لے, میری زندگی کی عبادت لے لے, میری زندگی کی جستجو لے لے. اور وہ 3 راتیں جو غار سور کے اندر پیارے ابو بکر آپ نے آقا علیہ السلام کے ساتھ بتائی تھی, وہ راتیں دے دے. حضرات ابی بکر سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کا مقام رفعت اور شان کیا ہے آؤ بتلاتا ہوں. آپ احباب کے سامنے یہ بات گوشگدار کروں گا. آپ کے سینے کے اندر, آپ کے دل کے اندر ابو بکر کی محبت ڈال کر کے جاؤں گا, آپ کے دل کے اندر ابو بکر کا پیار ڈال کر کے جاؤں گا. حضرات ابی بکر مقام بدر ہے, بدر کا معرکہ ہے, حضرت ابو بکر کے ہاتھ میں تلوار ہے, سامنے ان کا بیٹا عبد الرحمن بن ابی بکر آیا. حضرات ابی بکر ابو بکر شیر کی طرح آتا ہے, مقابلے کے لیے آتا ہے. عبد الرحمن بن ابی بکر ترا دے کر کے چلے جاتے ہیں. عبد الرحمن بن ابی بکر جب ایمان والے مسلمان مواحد بنے, ابو بکر پیارے کو کہا بابا جان میدان بدر میں آپ میری تلوار کے نیچے آئے, لیکن باپ ہونے کی حیثیت سے آپ کو معاف فرما دیا, آپ کی گردن کو تن سے جدا نہیں کیا. حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میرے پیارے عبد الرحمن بن ابی بکر رب اکبر کی قسم ہے میدان بدر ہوتا تو میری تلوار کی سب میں آتا, میں تجھے بیٹا جان کر کے معاف نہ کرتا, بلکہ رب اکبر کی قسم ہے نبی کا گستاخ جان کر کے تیری گردن کو تن سے جدا کر دیتا. اور لوگوں کون ابو بکر ہے جس کی عصمت اور رفت کا عالم یہ ہے. ایک دن آمینہ کے لال علیہ السلام بحر عریش کے اندر موجود تھے. حضرت ابو موسیٰ آئے, دروازے کو کھٹکھٹایا گیا. حضرت ابو موسیٰ پیغام لے کر کے آئے, حبیب کائنات کوئی آنے والا آیا ہے. آقا علیہ السلام نے فرما دیا آنے والے کو اندر آنے دو اور اس کو جنت کی بشارت دے دو. حضرات جب دروازے کو کھولا گیا, سامنے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کو پایا. اور لوگوں ابو بکر جنتی ہے, ابو بکر کے بابا ابو قحافہ جنتی ہے, ابو بکر کی بیٹی اما عائشہ جنتی ہے, ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر جنتی ہے. اور لوگوں یہ کتنی عظمت والا خاندان ہے, باپ بھی صحابی ہے, بیٹا بھی صحابی ہے, ابو بھی صحابی ہے, امی بھی
दीन है, बेटे भी सहाबी हैं और मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अबू बकर के खानदान से राजी हैं, उनसे मोहब्बत का आलिम ये है। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद एक दिन सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक तशरीफ लाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक की चादर मुबारक ऊपर उठाई हुई है, मेरे पैगंबर पाक के पास आए। मस्जिद नबवी है, सहाबा कराम का जम्बे खफीर है। मेरे पाक पैगंबर ने अबू बकर को आते हुए देखा, उनकी चाल को देखा, उनकी ढाल को देखा। हबीबे कायनात सहाबाई कराम रिज़वानुल्लाह ने अजमाइन को कहते हैं, मेरा यार झगड़ करके आया है, मेरा यार नाराज होकर के आया है। हजरत अबू बकर सिद्दीक आए, आकर के कहते हैं, अल्लाह के हबीब पैगंबर, मेरी सैयदना हजरत उमर बिन खत्ताब के साथ तकरार हो गई और तकरार के आलम के अंदर मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैं अबू बकर ने मादरत भी कर ली, लेकिन सैयदना हजरत उमर बिन खत्ताब नाराज हो गए। आका जी, मैं परेशान हो करके आपके दरे अक़दस पे आया। आमिना के लाल अलैहिस्सलाम ने कहा, प्यारे अबू बकर बैठ जाओ। और इधर आलम यह सैयदना हजरत उमर बिन खत्ताब, उनको एहसास हुआ गलती मेरी है। मेरे सामने सैयदना हजरत अबू बकर ने अपनी गलती का एतराफ किया, मैंने माफ न किया। वो फौरन उठे, सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक की घर की तरफ गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक न मिले, मस्जिद नबवी में आए। मस्जिद नबवी में सामने आ रहे हैं, पाक पैगंबर ने देख लिया। आमिना के लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा पाक बदल गया। हजरत आका अलैहिस्सलाम के चेहरे पाक के ऊपर गुस्से के इशार आए। अभी बात नहीं की, मेरे पाक पैगंबर ने कहा, मेरे अबू बकर को तंग न करो। मेरा अबू बकर वो है कि जिसने अपने माल को मेरे लिए तकसीम फरमा दिया। मेरा अबू बकर वो है कि जब कोई मेरी तस्दीक नहीं करता था, मेरे अबू बकर ने मेरी ताईद और तस्दीक की। मेरे अबू बकर को तंग ना करो और मुझे देखो, मेरी तरफ देखो। हजरत आका अलैहिस्सलाम का चेहरा बदल गया। हजरत दी वकार सैयदना हजरत अबू बकर, उनकी अस्मत और इज्जत का आलिम क्या है। हजरत दी वकार नोट फरमाओ, हर बंदे की ख्वाहिश है, अल्लाह मुझे जन्नत मिल जाए। आपकी भी ख्वाहिश होगी। इसी जन्नत के लिए अल्लाह की तौफीक और रहमत से सफर के माह मुकद्दस के अंदर जुमा पढ़ने के लिए आए हो। और कहा जाता है कि सफर का महीना मनहूस है। हजरात, ये बिल्कुल झूठ है। ना कोई दिन मनहूस है, ना कोई साल मनहूस है, ना कोई पहर मनहूस है, ना कोई घड़ी मनहूस है। और सफर के महीने को मनहूस जान करके निकाह और शादी नहीं करते। आओ सुनो, सफर का महीना जिसको मनहूस कहने वाले, उनको बबांगे तहल कहूंगा, पैगंबर की सुन्नत को फॉलो करने वाले बन जाओ, पैगंबर के पैगाम को पढ़ने वाले बन जाओ। हजरात दी वकार, हर बंदे की ख्वाहिश है मुझे जन्नत मिले, हर बंदे की तड़प है मुझे जन्नत मिले। हाँ हाँ, हम चाहते हैं अल्लाह हमें जन्नत वाला बना दे। मेरे तेरे हबीबे कायनात जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा दे। एक आने वाला आता है, मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की महफिल पाक के अंदर आकर के बैठ जाता है। हजरत दी वकार, हजरत आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, आज कोई खुशकिस्मत जो अपने किसी भाई का जनाजा पढ़ करके आया। सैयदना सिद्दीक़ अकबर खड़े हुए, आका अपने भाई का जनाजा पढ़ करके आया हूँ। मेरे पाक पैगंबर ने पूछा, है कोई जो किसी भाई को खाना तनावल फरमा करके आया। मेरे अबू बकर सिद्दीक खड़े हुए, कहा, अल्लाह के हबीब, मैं मेहमान नवाजी कर करके आया। फिर आका
علیہ السلام نے پوچھا ہے کوئی ایمان والا جو اپنے کسی بھائی کی تیمارداری کر کر کے آیا؟ حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے، اللہ کے حبیب پیغمبر میں بیمار کی تیمارداری بھی کی ہے۔ پھر آقا نے پوچھا ہے کوئی جو آج روزہ رکھ کر کے آیا؟ صدیق اکبر کھڑے ہوئے، میں روزہ رکھ کر کے آیا۔ حبیب کائنات نے فرمایا جن کے اندر یہ اوصاف پیدا ہو جائے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے کے متلاشی۔ اور جنت کی کیا خواہش ہے؟ جنت کہہ رہی ہے کہ اللہ مجھے ابو بکر دے دے۔ آج اگر ملک پاکستان کے اندر سیدنا حضرت ابو بکر کی شان کے متعلق بدگمانی کرنے والے، یہ کالے بدن والے بدگمانی کرے اور ہم خاموش رہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہماری زبان ابو بکر کی صداقت کا اعلان کرے گی، ہماری زبان ابو بکر کی شان کا اعلان کرے گی، اور انشاءاللہ الرحمن ہم اللہ کی توفیق و رحمت سے حکمرانان وقت سے بھی کہیں گے کہ جس جگہ کے اوپر صحابہ کی شان کے اندر گستاخی ہوتی ہے وہ جگہ معلوم ہے، وہاں رہنے والے معلوم ہیں، جن کی موجودگی کے اندر صحابہ کی شان میں گستاخی ہو۔ حکمرانان وقت اسلام آباد کے اندر سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں گستاخی کرنے والے، یہ کالے بدن والے جن کے اوپر آج تک کوئی ضابطہ حرکت میں نہیں آیا، حکمرانان وقت اگر ہوش نہ کیا، رب اکبر کی قسم ہے کوئی آپ کا نام لینے والا نہیں رہے گا۔ اور سن لو، جس جگہ ابو بکر صدیق و عمر ان کی شان میں گستاخی ہو، حضرات وہ جگہ ٹھیک نہیں ہے۔ آج باباغ طہل کہتے ہیں ہم صدیق اکبر کی عصمت کا اعلان کرنے والے، ان کے یار عمر بن خطاب کی شان کا اعلان کرنے والے، اور لوگوں کیوں نہ کریں؟ آمینہ کے لال علیہ السلام نے اپنی زندگی پاک کے اندر صدیق اکبر کو جنتی ہونے کا اعلان کر دیا، اپنی زندگی پاک کے اندر عمر بن خطاب کو جنتی ہونے کا اعلان کر دیا۔ اور آگے جا کر پاکستان کے اندر آپ کی موجودگی کے اندر، آپ کی صدارت کے اندر، آپ کی وزارت کے اندر کوئی بے ایمان میرے پاک پیغمبر کے اصحاب کے اوپر تبرہ بولے اور آپ حرکت میں نہ آؤ، پھر سن لو کوئی آپ کا نام نہیں لے گا۔ آنے والا دن آپ کے لیے انتہائی گھٹیا دن ثابت ہوگا۔ اور حضرات جو پیغمبر کے اصحاب کی رفت کا اعلان کرتے ہیں، مقام کا اعلان کرتے ہیں، اللہ رب العالمین دنیا کے اندر بھی ان کو عزت سے نواز دیتے ہیں، اور کل قیامت والے دن اللہ رب العالمین ان کو مقام سے نواز دیں گے۔ حضرات ابی بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر کے سسر محترم ہے، اور صدیق اکبر کی خواہش ہے بیٹی میری ہو، پیغمبر کی زوجہ ہو۔ مالک رب العالمین نے صدیق اکبر کی اس خواہش کو پورا فرما دیا۔ جب سیدہ خدیجہ الکبریٰ دنیا سے رخصت ہو گئی، میرے پاک پیغمبر کو مالک نے 4 بیٹیاں دی، ان کے بدن سے ایک حضرت فاطمہ الزہرا، ایک حضرت زینب، ایک حضرت رقیہ، ایک حضرت ام کلثوم۔ میرے پاک پیغمبر غم کے اندر کہ ان کی بیوی دنیا سے رخصت ہو گئی، اسی سال کو عام الحزن یعنی غم والا سال کہا۔ اسی سال میرے پیغمبر کے چچا جان ابو طالب دنیا سے رخصت ہوئے۔ میرے پیغمبر پریشانی کے عالم کے اندر اپنے گھر پاک کے اندر موجود ہے۔ میرے پیغمبر کے بعد حکیم آتی ہے، میرے پیغمبر کو پریشانی کے اندر دیکھتی ہے، کہا آقا آپ پریشان ہیں، آپ کے چہرے اقدس کے اوپر پریشانی کے آثار ہیں۔ حضرت آقا علیہ السلام نے فرمایا خدیجہ پیاری ہوا کرتی تھی، وہ گھر بار کو دیکھتی تھی، بیٹیوں کا خیال رکھتی تھی۔ آج محمد کو گھر کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے اور بیٹیوں کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے، امت کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے۔ حضرت ام
حکیم فرماتی ہیں اللہ کے حبیب پیغمبر دو لڑکیاں آپ کے لیے نکاح کرنے کے لیے میں بتلاتی ہوں، ایک حضرت خدیجہ کبریٰ یعنی ایک حضرت اما عائشہ صدیقہ جو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے، اور دوسری حضرت سودا ہے۔ حضرت آقا علیہ السلام نے کہا بات کی جائے، اسی رات میرے پیغمبر کو خواب کے اندر حضرت جبریل پاک آتے ہیں، میرے پیغمبر کو محفل کے غلاف کے اندر ایک تصویر دکھاتے ہیں۔ جب آپ نے وہ تصویر دیکھی، وہ سیدہ عائشہ صدیقہ کی تصویر تھی، میرے پیغمبر کو بتلایا گیا اللہ کے حبیب پیغمبر عائشہ دنیا کے اندر بھی آپ کی بیوی ہے اور کل قیامت والے دن بھی آپ کی بیوی ہوگی۔ حضرات دی وقار ہو جو جہاں محمد کریم کی ہو، اللہ سبحانہ جلال ولی کرام نے اس خواہش کو بھی پورا فرما دیا، اور حضرات دی وقار سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کو آمینہ کے لال علیہ السلام نے آخری موقع کے اوپر اپنے مسلے پہ کھڑے ہونے کے بعد، کھڑا کر دینے کے بعد آپ کو خلافت کا حقدار بنا دیا اور اس امر کا اعلان فرما دیا۔ اب عائشہ جلدی ابو بکر صدیق کو عبد الرحمن بن ابی بکر کو بلاؤ تاکہ میں محمد وصیت کر دوں، کوئی بندہ ان کے دل کے اندر یہ خیال نہ آئے کہ ہم خلیفہ بنیں گے، ہم حقدار ہیں۔ آمینہ کے لال علیہ السلام نے یہ بھی پیغام دیا۔ حضرات دی وقار پھر کائنات کا امام محمد کریم علیہ السلام 12 ربیع الاول کو دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرات میرے پیغمبر کی وفات کے اندر کوئی شک نہیں، حبیب کائنات فوت 12 ربیع الاول کو ہوئے۔ پیدائش کے اندر مورخین نے اختلاف کیا ہے، کسی نے کہا کہ 9 ربیع الاول، کسی نے کہا کہ 12 ربیع الاول، جبکہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے فرمایا آپ 10 محرم کو دنیا میں پیدا ہوئے۔ لیکن حضرات دی وقار آمینہ کے لال علیہ السلام جب دنیا سے رخصت ہو گئے، حضرت عمر بن خطاب میرے پیغمبر کی قبر، میرے پیغمبر کی میت پاس کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنی تلوار کو میان سے نکالتے ہیں اور اس امر کا اعلان کرتے ہیں اگر آج کسی نے یہ بات کہی آمینہ کے لال فوت ہو چکے ہیں، رب اکبر کی قسم ہے اس کا فیصلہ میری تلوار کرے گی، میں اس کی گردن کو تن سے جدا کر دوں گا۔ لوگ سہمے بیٹھے ہیں، عمر بن خطاب کا جلال ہے، ادھر سیدنا حضرت ابو بکر صدیق آتے ہیں۔ سب سے پہلے آقا علیہ السلام کے گھر پاک حضرت اما عائشہ کے گھر پاک جاتے ہیں، اپنی بیٹی کو دلاسا دیتے ہیں، نبی کائنات کے چہرے انور کو دیکھتے ہیں، آپ کے چہرے انور کا بوسہ لیتے ہیں، واپس پلٹتے ہیں، باہر آتے ہیں۔ صدیق اکبر کے سامنے عمر بن خطاب نے تلوار کو اٹھایا ہوا ہے، حضرت ابو بکر صدیق آ کر کے حضرت عمر پاک کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں پیارے عمر بیٹھ جائیے گا۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا پڑھنے کے بعد لوگوں کو مخاطب کرتے ہیں اور لوگوں سن لو، اگر تو نبی کائنات کی عبادت کرتے ہو، اگر محمد کریم کی عبادت کرتے ہو تو کائنات کے امام محمد کریم کو موت آ گئی ہے۔ ہاں ہاں سن لو، اگر اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہو پھر سن لو کائنات کا خالق زندہ و تبندہ ہے۔ حضرات دی وقار اور ساتھ ہی سورہ عمران کی آیت کو پڑھا، حضرت عمر بن خطاب نے سنا، وہ زمین پہ گر جاتے ہیں اور متفقہ طور پر سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کو خلیفۃ المسلمین نامزد کر دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے دل کے اندر نبی کی محبت بھی ہے، نبی کا پیار بھی ہے، نبی کی ریاست بھی ہے، اور سامنے ایک بہت بڑا فتنہ آ گیا۔ وہ فتنہ کیا تھا؟ زکوٰۃ نہ دینے کا فتنہ۔ آج بھی ملک پاکستان کے اندر زکوٰۃ کے انکاری یہ کالے بدن والے ہیں، اس وقت بھی زکوٰۃ کے انکاری وہ کالے بدن والے تھے۔ حضرات دی وقار سیدنا حضرت عمر بن خطاب نے کہا نا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین جہاد کا اعلان کیجئے گا، ابھی نئے نئے خلیفہ بنے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق
نے کہا ہاں ہاں تیری شجاعت کا اعلان بھی ہوتا تھا، تیری عزت کا بھی اعلان ہوتا تھا، آج عمر پیارے کیا ہو گیا ہے؟ اللہ کی توحید کے لیے آپ جہاد کے لیے نہیں نکلتے۔ میں رب اکبر کی قسم ہے جہاد کروں گا، اور جو بھی زکات کے مد کے اندر ایک رسی کی بھی انکاری کرے گا، رب اکبر کی قسم ہے صدیق اس سے جہاد کرے گا۔ اور اسی فتنے کو حضرت صدیق اکبر نے پوری اپنی طاقت و قوت کے ساتھ دبا دیا، ختم فرما دیا۔ اور مسلمہ بن قصاب کا فتنہ آیا جس نے میرے حبیب کائنات کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا، اس وقت بھی صحابہ خاموش ہوئے، لیکن صدیق تیری حکمت کیا ہے، صدیق تیرا مقام کیا ہے؟ انہوں نے کہا رب اکبر کی قسم ہے نبی کی ختم نبوت کے لیے کٹنا، نبی کی ختم نبوت کے لیے کائنات کے سامنے جہاد کرنا یہ میرے ایمان کی علامت ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم، اکیلے محمد والی محبت اپنا لو، اور جب وہ اپناؤ گے اللہ عزت دیں گے۔ اس لیے حضرت صدیق اکبر نے ختم نبوت کی حفاظت اور چوکیداری کرتے ہوئے اپنی حکومت کو نہ دیکھا بلکہ نبی کی ریاست کو پوری کائنات کے اندر بلند کرتے ہوئے ان تمام فتنوں کو ختم فرما کر کے ایک ایسی ریاست کی بنیاد رکھ دی کہ جس ریاست کی بنیاد محمد الرسول اللہ نے رکھی تھی۔ کائنات میں بڑے انبیاء آئے لیکن انہوں نے ریاست کی بنیاد نہیں رکھی، ایک ہی نبی تھا جس کا نام محمد الرسول اللہ تھا، انہوں نے مدینہ الرسول کی بنیاد رکھی۔ اس کا پہلا خلیفۃ المسلمین حضرت ابوبکر صدیق تھے، جنہوں نے نبی علیہ السلام کی شجاعت کو دیکھتے ہوئے اکیلے میدان میں عمل میں آئے، پھر سارے صحابہ آپ کے سامنے آگے۔ حضرات آج ملک پاکستان کے اندر اس صدیق اکبر کے حوالے سے بدگمانی کرنے والے یہ کالے بدن والے موجود ہیں، ہم ان کو پابانگے ڈھول کہیں گے جب تلک کوئی بھی اہل سنت موجود ہے صدیق کی صداقت کے لیے، عمر کی عدالت کے لیے، عثمان کی شجاعت کے لیے، علی کے وقار کے لیے ہم میدان عمل میں رہیں گے اور ان کی عصمت کا ڈنکا بلند کرتے رہیں گے۔ اللہ سے دعا کروں گا اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔